السلام علیکم دوستو، پہلے پارٹ میں بتایا گیا تھا کس طرح سے اس جماعت کو مولانا یوسف صاحب نے ننگے پیر چل کر اللہ سے رو رو کر دعا کر کے جماعت کو روانہ کیا تھا۔ اب پارٹ 2 میں یہ ہے کہ جب وہ جماعت نکلی تو خوف کی وجہ سے بے التفاتی تھی اور سارے ساتھی گھبرائے ہوئے تھے۔ اسی دوران جب یہ دونوں جماعتیں پانی پت مولانا بقاء اللہ صاحب کے یہاں پہنچی تو مولانا گھبرا گئے اور جماعتوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم یہاں کیسے آ گئے، ہم کو مرواؤ گے۔ جماعت کے احباب کو برا بھلا کہا اور مسجد کے اندر جماعتوں کو ٹھہرنے ہی نہ دیا، بلکہ ان کو مسجد میں اندر ہی نہیں آنے دیا اور باہر سے ہی لوٹا دیا۔ اس طرح جماعتوں کے ساتھ ہوا اور جماعتوں کے لیے برا بھلا کہا۔ جماعت والے مجبوری کی حالت میں شہر سے باہر نکل کر ایک ویران مسجد میں جو امام صاحب کی مسجد کے نام سے مشہور تھی اس میں ٹھہرے، اور دونوں جماعتوں نے مشورہ کر کے پروگرام بنایا کہ یہاں سے دونوں جماعتیں الگ الگ رخوں پر ایک ہفتے کے لیے کام کر کے چلا پور کے مقام پر اکٹھی ہو جائیں۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق یہ جماعتیں کام کرتی ہوئی ٹھیک وقت پر چلا پور پہنچ گئی۔ دوستو، ایسی قربانیاں دی ان جماعتوں نے۔ آج ہم اور آپ جو وقت لگاتے ہیں اے سی کی مسجدوں میں لگاتے ہیں، پنکھے ہوتے ہیں، کولر ہوتے ہیں، ساری چیزوں کی آرام ہمیں ملتا ہے، لیکن پھر بھی دوستو ہمارے اندر وہ جذبات، وہ ایمان نہیں بن پاتا۔ اور ان کو دیکھیے آپ کس طرح سے اللہ کے راستے میں قربانی دی، کس طرح سے انہوں نے وقت لگایا۔ جن کے بھروسے ان کو بھیجا گیا تھا انہوں نے قبول نہ کیا، مسجد میں بھی نہ گھسنے دیا اور بھلا بھلا کہا، اور ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جماعتوں کو واپسی کر دیا۔ اور پھر اللہ کو کام لینا تھا۔ وہ جماعت ایک ویران مسجد میں گئی، جہاں وہ بتا رہے تھے کہ امام صاحب کے نام سے وہ مسجد جانے جاتی تھی، ویران پڑی ہوئی تھی۔ ان کو آباد کیا، جا کر صاف صفائی کی، اور وہاں پر ان لوگوں نے مشورہ کیا۔ دیکھو، اللہ جب کام لیتا ہے تو دلوں سے خوف کو نکال دیتا ہے، مخلوق کے ڈر کو نکال دیتا ہے، اور اپنی قوت، اپنی جو ہے ایمان عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دوستو، استقامت پر اللہ کی مدد ہے۔ اس جماعت سے یہ پتہ چلا، اس کے جمنے سے جو اللہ کی مدد آئیں گی آگے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو کے مادھیم سے۔ تو دوستو، جب وہ جماعتیں جمی رہیں اور ایک ہفتے تک انہوں نے اس شہر میں کام کیا، اور ایک ہفتے کے کام کرنے کے بعد وہ جماعتیں دونوں کی دونوں واپس ہوئیں، چلا پر پہنچ گئیں، اور پھر آگے یہ کام شروع کیا۔ علاقے کی صورتحال یہ تھی دوستو، یہاں پر 5 مسجدیں تھیں اور 12 گھر مسلمانوں کے تھے۔ 5 مسجدیں تھیں، 12 گھر مسلمانوں کے تھے، سب کے سب مرتد ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد کے ممبر کو توڑ کر اس کی جگہ بت رکھا ہوا تھا، اللہ معاف کرے، بت بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے بات کی اور ترغیب دے کر ان کو دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی دوستو۔ تو کیا ہوا، جب ان کو دعوت دی گئی، اسلام کی باتیں بتائی گئی، تو یہ جو 5 پریوار تھے، ان 5 پریواروں میں سے ایک آدمی بطور رہبر کے ساتھ ہو گیا، اور ہم کو دوسرے دیہاتوں میں لے گیا۔ ایک گاؤں میں 10 یا 12 آدمی چھپ کر نماز پڑھتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات تھی کہ وہاں پر کچھ لوگ اللہ کو جانتے تھے، رسول اللہ کو پہچانتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ باقی سب کے سب مرتد ہو چکے تھے۔ ہم ان کو، یعنی کہ وہ لوگ جو جماعت والے تھے، وہ لوگ ان کو دوبارہ چھپ کر اسلام میں آنے کی ترغیب دیتے رہے۔ ان میں سے 2 امام مسجد کے بھی تھے، یعنی کہ 2 امام تھے جو ان میں نماز پڑھنے والوں میں، جنہوں نے داڑھیاں مڑوا کر سر پر چوٹی رکھی ہوئی تھی۔ کس وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، وہ ماحول کی وجہ سے کہ لوگ ان کو پہچان نہ لیں۔ دوستو، اس قدر کہتے ہیں کہ یہ پہلے زمانے میں ہم بتاتے ہیں کہ جہالت کا دور تھا، ایسے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر محنت کی۔ دوستو، وہی دور یاد آتا ہے
جب ان جماعتوں نے جا کر محنت کی اور اللہ کی دین کو پھیلایا اور کلمے کو بلند کیا۔